بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ قرآن اور اسلامی تاریخ کی روشنی میں ایک اہم اور سبق آموز داستان ہے۔ آپ کو اللہ نے سدوم اور عمورہ کی قوم کی رہنمائی کے لیے بھیجا تھا، جن کی زندگی انتہائی اخلاقی فساد اور برائیوں میں گر چکی تھی۔ یہ قوم جنس پرستی یعنی مردوں کے لیے بدفعلی اور بے حیائی، ناانصافی، ظلم، سماجی فسادات جیسی برائیوں میں غرق ہو چکی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے لوگوں کو اللہ کی ہدایت کی دعوت دی، مگر قوم نے نہ صرف ان کی دعوت کو رد کیا بلکہ ان کا مذاق اڑایا اور انہیں تکالیف پہنچانے کی کوشش کی۔ ناظرین، قوم لوط کا ذکر قرآن مجید میں مختلف مقامات پر کیا گیا ہے، جن میں سورہ ہود، سورہ اعراف، سورہ قمر اور سورہ عنکبوت شامل ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت لوط علیہ السلام کے واقعہ کے تمام پہلوؤں کا قرآن اور اسلامی تاریخ کی روشنی میں بیان کریں گے۔ ناظرین، ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا تاکہ آپ بھی علمی اور روحانی طور پر مستفید ہو سکیں۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے اور اللہ کے منتخب رسول تھے۔ حضرت لوط کے والد حضرت ہاران تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے بچپن کی زندگی میں اللہ کی ہدایت کو قبول کیا اور حضرت ابراہیم کے ساتھ رہ کر دین حق کو سمجھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ نے اپنی قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا جو سدوم اور عمورہ کے علاقے میں آباد تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم سدوم اور عمورہ میں شدید گناہوں میں ملوث تھی۔ ان لوگوں نے ہم جنس پرستی کو رواج دیا تھا۔ قوم لوط کی سب سے بڑی برائی ان کا ہم جنس پرستی یا لوطیت کی طرف راغب ہونا تھا۔ یہ عمل نہ صرف ان قوم میں عام ہو چکا تھا بلکہ اس کے بارے میں اللہ کی طرف سے سخت وعید آئی تھی۔ دوسرے قوم لوط کے لوگ اپنے ہمسایوں اور مسافروں پر ظلم کرتے تھے۔ ان کے رویے میں لوگوں کے حقوق کی پامالی، دھوکہ دہی اور تشدد شامل تھا۔ قوم لوط نے اپنی فطری اخلاقی حدود کو پار کر لیا تھا، فحاشی اور بے حیائی میں غرق ہو چکے تھے۔ ان کی اصلاح کی کوئی صورت باقی نہیں رہ گئی تھی۔ تو قوم لوط میں فساد اور بے راہ روی پھیل چکی تھی، جیسا کہ قرآن پاک کی سورہ اعراف میں ذکر کیا گیا ہے۔ اور لوط نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم وہ لوگ برائی کرتے ہو جو دنیا بھر کے لوگوں میں سے تم سے پہلے کسی نے نہیں کی؟ یقیناً تم بے حیائی کے کام کرتے ہو۔ کیا تم مردوں سے بدکاری کرتے ہو؟ بلکہ تم بیوقوف لوگ ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو ان گناہوں سے روکا اور اللہ کے راستے پر چلنے کی دعوت دی، مگر قوم نے نہ صرف آپ کی مخالفت کی بلکہ حضرت لوط علیہ السلام کا مذاق اڑایا اور ان پر جفا کی۔ اس کا ذکر قرآن کی سورہ اعراف میں اس طرح کیا گیا ہے، اور تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے بدکاری کرتے ہو، تم تو حد سے تجاوز کرنے والے لوگ ہو۔ مگر وہ اس کی باتوں کو نظر انداز کرتے رہے اور حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ وہ اپنی بدکاریوں سے باز آ جائیں اور اللہ کی رضا کے لیے اپنے طریقے درست کریں۔ لیکن قوم لوط نے ان کی باتوں کو جھٹلایا، جیسا کہ قرآن پاک کی سورہ ہود میں ذکر آیا ہے۔ اور جب ہمارے نمائندے لوط کے پاس آئے تو وہ ان کی آمد سے غمگین ہو گئے اور ان کے بارے میں دل میں تنگ ہو گئے۔ انہوں نے کہا، یہ تو ایک سخت دن ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے آپ علیہ السلام کی باتوں اور نصیحتوں کا کوئی اثر نہ لیا، بلکہ الٹے اس قوم نے آپ علیہ السلام کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دی، جیسا کہ قرآن پاک کی سورہ ہود میں ذکر کیا گیا ہے۔ اور قوم نے کہا، اگر تم نے یہ نہ کیا تو تم ضرور نکال دیے جاؤ گے۔ یہ قرآن آیت اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوم کی مخالفت اور رد عمل کس حد تک تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے نہایت صبر کے ساتھ اپنی قوم کو سمجھایا
مگر وہ اپنی برائیوں میں مست تھے۔ 3 فرشتے اللہ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے تو اس کا ذکر قرآن پاک میں اس طرح کیا گیا ہے۔ یہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کے پیغام سے آگاہ کرنے لے آئے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے تو انہیں کچھ مہمان نظر آئے جنہوں نے انسانی شکل اختیار کی ہوئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مہمانوں کو اپنے ہاں خوش آمدید کہا اور ان کے لیے کھانا تیار کیا، لیکن جب وہ فرشتے کھانا نہ کھانے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حیرانی ہوئی۔ اس پر ان فرشتوں نے کہا، ہم فرشتے ہیں اور تمہیں اللہ کا پیغام دینے کے لیے آئے ہیں۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ 3 فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام تھے۔ فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتایا کہ اللہ کی طرف سے تمہیں خوشخبری دی جاتی ہے کہ تمہارے ہاں ایک بیٹا ہوگا جو نامور نبی حضرت اسحاق علیہ السلام ہوگا۔ پھر فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بھی بتایا کہ ہم اللہ کی طرف سے قوم لوط کے عذاب کے لیے آئے ہیں اور ان کی قوم کو تباہ کر دیں گے۔ لوط علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے فرشتوں کی آمد کی خبر ملی جو دراصل عذاب کے پیغمبر تھے۔ یہ فرشتے اللہ کی طرف سے قوم سدوم کو عذاب کی خبر دینے کے لیے آئے تھے اور وہ انسانوں کی صورت میں آئے تھے تاکہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ انہیں بدکاری کے لیے نہ پکڑ سکیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی حالہ نے اپنی قوم کو ان نوجوان فرشتوں کے بارے میں اطلاع دی جو کہ اپنی قوم کی برائیوں کے ساتھ شامل تھی۔ قوم کے لوگ ان فرشتوں کو دیکھنے کے لیے آئے اور ان سے بدکاری کی خواہش ظاہر کی تو حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں اپنی بیٹیوں کو نکاح میں دینے کی پیشکش کی تاکہ وہ ان برائیوں سے باز رہیں اور جائز طریقہ سے اپنی خواہشات کو پورا کر سکیں، مگر وہ نہیں مانے اور مزید بڑھتے گئے۔ اس موقع پر فرشتوں نے اپنی حقیقت ظاہر کی اور حضرت لوط علیہ السلام کو بتلایا کہ اللہ کا عذاب اب آنے والا ہے۔ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو اور ان کے اہل خانہ کو رات کے وقت شہر سے نکل جانے کی ہدایت دی، تاہم حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے ان کے حکم کو رد کیا اور پیچھے مڑ کر دیکھ لیا، جس کی وجہ سے وہ بھی عذاب کا شکار ہو گئی۔ اس عذاب کا ذکر قرآن پاک کی سورہ ہود میں اس طرح کیا گیا ہے، اور فرشتوں نے کہا، اے لوط، یقیناً ہم تمہارے رب کے پیغمبر ہیں، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، لہذا تم رات کے کسی حصے میں اپنے گھر والوں کے ساتھ نکل جاؤ، سوائے اپنی بیوی کے، وہ ان لوگوں کے ساتھ عذاب میں مبتلا ہوگی۔ ناظرین، حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ شہر سے نکل گئے، مگر اللہ نے قوم سدوم پر عذاب نازل کر دیا۔ اللہ کی طرف سے ایک زبردست آندھی آئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ قوم لوط پر آسمان سے پتھر برسائیں۔ یہ پتھر گرم اور چمکدار تھے جن پر پتھر کا نام درج تھا، اور ان پتھروں نے قوم لوط کے لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ نے زمین کو الٹا دیا اور قوم لوط کے شہر کو جڑ سے اکھاڑ دیا۔ اس کے بعد یہ شہر مکمل طور پر غرق کر دیا گیا۔ ان کے شہر کو زمین سے اکھاڑ کر سمندر میں ڈبو دیا گیا۔ یہ سمندر بحر مردار یعنی ڈیڈ سی ہے جو موجودہ اسرائیل اور اردن کے درمیان واقع ہے۔ اس کا ذکر قرآن پاک کی سورہ قمر میں اس طرح کیا گیا ہے، اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی، سوائے لوط کے گھر والوں کے جنہیں ہم نے رات کے وقت بچا لیا۔ یہ عذاب اللہ کی طرف سے نافرمانی اور برائیوں کی سزا تھی جو ان لوگوں کو ملی جو اپنی گناہوں میں غرق ہو گئے تھے، حتیٰ کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو قوم کے گناہوں کی حمایت کرتی تھی عذاب کا شکار ہوئی۔ جب یہ قوم کی تباہی کو دیکھنے کے لیے مڑی تو اللہ تعالیٰ نے اسے بھی عذاب میں مبتلا کر دیا اور وہ پتھر کی مانند ہو گئی۔
اس کا ذکر قرآن پاک کی سورہ تحریم میں اس طرح کیا گیا ہے۔ اللہ نے کافروں کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال پیش کی ہے۔ وہ دونوں ہمارے دو نیک بندوں کے نکاح میں تھیں، مگر دونوں نے ان سے خیانت کی اور وہ اللہ کے عذاب سے بچ نہ سکیں۔ ناظرین، سدوم کی قوم کی تباہی ایک واضح انتباہ ہے کہ اللہ کی ہدایت کو نظر انداز کرنے اور گناہوں میں ملوث ہونے کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ کی نجات اللہ کی رحمت کا نشان ہے، جبکہ قوم سدوم کا عذاب اللہ کی طرف سے سزا تھی۔ حضرت لوط کی بیوی کا انجام بتاتا ہے کہ ایمان شخصی اختیار کا معاملہ ہے اور کسی بھی فرد کی نیکیاں یا بدیاں کسی دوسرے کے ذریعے نہیں آ سکتی۔ ناظرین، حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ ایک عبرت ہے جو انسانوں کو اللہ کی ہدایت کی اہمیت اور گناہ کے سنگین نتائج سے آگاہ کرتا ہے کہ نہ صرف ایمان لانا ہی کافی نہیں بلکہ اخلاقی اصلاح اور اللہ کے راستے پر چلنا بھی ضروری ہے۔ حضرت لوط کی قوم کی تباہی ایک انتباہ ہے۔ جو قوم اللہ کے عذاب کی مستحکم ہوتی ہے، اس کا کوئی بچاؤ نہیں ہوتا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی سورہ فرقان میں ارشاد فرماتے ہیں، اور تمہارے رب کی شکر گزاری کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور جس نے تمہارے لیے زمین اور آسمان کو مسخر کر دیا، مگر اس کے باوجود تم نے ان کا انکار کیا اور ان کی پکار پر لبیک نہ کہا تو تم پر عذاب آ جائے گا۔ ناظرین، اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں بطور مسلمان اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے تاکہ ہماری دنیا اور آخرت کی نجات کا ذریعہ بن سکے۔ ناظرین، یہ تو تھا واقعہ حضرت لوط علیہ السلام۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے واقعہ کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔